السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 37۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سپاٹ لائٹ کے دائرے میں رقص کرتی اس لڑکی کی ایک ایک جنبش سے مہارت کا اظہار ہو رہا تھا، اور یہ صرف مہارت ہی نہیں تھی جو اس کے رقص کو خوبصورتی بخش رہی تھی، یہ مہارت کے ساتھ دیوانگی کا امتزاج تھا جس نے اس کے رقص میں انوکھی سی دلکشی پیدا کرتی تھی۔ اس پر اس کا حسن سونے پر سہاگا کا کام کر رہا تھا۔ سانچے میں ڈھلا جسم، غیر ملکی نقش و نگار، بے پناہ گوری رنگت اور سرخی مائل کتھئی بالوں والی اس حسینہ کے جسم میں پارا بھرا تھا، یا وہ خود ہی پارا تھی، جو ذرا بھی سانس غیر متوازن ہوئے پورے ردھم کے ساتھ تھرکتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، دیکھنے والے بھی کتنے، فقط دو، لیکن دونوں ہی کی آنکھوں میں اس کے لیے زبردست تاش تھی۔ جب وہ ایک ایک زاویے سے اسے جان چکے تو عورت نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور فوراً ہی وہاں بجتا میوزک بند ہو گیا۔ میوزک بند ہوتے رقصہ حسینہ یوں ساکت ہوگی جیسے کسی چابی کی گڑیا کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ ویری ویل ڈن، تم نے تو کمال ہی کر دیا باربی۔ عورت اٹھ کر اس کے قریب گئی اور تعریف کرنے میں پہل کی۔ جواب میں باربی ڈول پلکیں جھپکا کر دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مون لائٹ والوں کے لیے تمہارے سلیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تم آج ہی انٹرویو اور ٹرائل کے لیے وہاں پہنچ جاؤ، آگے کے سفر میں تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی لکھی ہے۔ عورت نے پرجوش انداز میں اس کو مشورہ دیا، تب ہی وہ زبان سے کچھ نہیں بولی اور محض سر کو اسباتی جنبش دے کر رہ گئی۔ اتنا کم بولنے والی اتنی خوبصورت عورت میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ مرد نے اس پر اپنی ستائشی نظریں جمائے تبصرہ کیا، تب بھی وہ ویسے ہی خاموش کھڑی مسکراتی رہی۔ البتہ مرد کی ساتھی عورت نے ایک سریلا سا کہکا لگایا اور پھر باربی کی طرف شوخ نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لو، مجھ جیسی حسین عورت کا شوہر بھی تم پر لٹو ہو گیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تم تو اس شہر میں آگ لگا دو گی، آگ۔ مجھے آگ ہی لگانی ہے، جلا کر بھسم کر دینے والی آگ۔ باربی نے پہلی بار زبان کھولی اور دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر بھڑکتے ہوئے شعلے چونکہ تو ہے، اور سخت تربیتی مراحل سے گزرتے ہوئے بھی اس نے کچھ نہیں بھلایا ہے۔ جو چاہے کرو، لیکن ذرا سمجھداری، صبر اور پلاننگ کے ساتھ، ورنہ ہماری اور تمہاری اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ عورت نے فوراً اسے سمجھایا تو اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تمہارے دشمنوں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو چکے ہیں، بغیر پلاننگ کے۔ تمہارا کوئی بھی وار دشمن سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ دشمن کے چند مہروں کو شکار کر لینا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی مضبوط اور تناور درخت کی شاخیں کاٹنا۔ تمہیں شاخیں نہیں، جڑیں کاٹنی ہیں، اور جڑوں تک تم جب ہی پہنچ سکو گی جب ہمارے کہے پر عمل کرو گی، کیونکہ جتنا ہم تمہارے دشمن سے واقف ہیں تم اس کا چند فیصد بھی نہیں جانتی۔ کئی بار کا پڑھایا سبق ایک بار پھر اسے پڑھایا جانے لگا۔ میں ان سب باتوں کو سمجھتی ہوں میڈم، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے نبے تلے لہجے میں جواب دیا اور مسکرا کر بولی، اب مجھے اجازت دے، ابھی مجھے کچھ مزید تیاریاں کرنی ہے۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ اسے مسکرا کر خوشی سے اجازت دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی باربی ڈول بائیں ایڑی پر گھومی اور دلربا ہوشربا چال چلتی ہوئی اپنے پیچھے موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک وہ دروازے کے پیچھے غائب نہیں ہو گئی، عورت کے پیچھے کھڑا اس کا شوہر اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر چٹخارا لینے کے انداز میں بولا، بڑی رس بھری ہے، مر کیوں رہے ہو؟ وقت آنے پر چکھ لینا، تمہیں کون سی کمی پڑی ہے؟ ہر دوسرے دن تو بغل میں نیا پیس لے کر گھوم رہے ہوتے ہو۔ عورت نے اس کو گھرکا۔ یہ تو اوپر والے کی دین ہے کہ ایسی بیوی دی جو حسین بھی ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی۔ مرد نے کہکا لگایا، اسے کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ عورت نے بھی اس کے کہکے کا ساتھ دیا اور دونوں میاں بیوی باہوں میں باہیں ڈال کر اس وسیع حالما کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ایک اوٹ کپل تھا، اس کے باوجود وہ ایک تھے تو اس کے پیچھے کچھ راز تھے۔ ان رازوں سے ایک فریق قطعی بے خبر تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر وکاس نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی والے کو اپنا مطلوبہ پتہ بتا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گزشتہ رات شہر میں ہلکی بارش ہوئی تھی اور اب بھی آسمان پر سرمئی بادل تیرتے پھر رہے تھے، اس لیے مجموعی طور پر فضا بہت نکھری اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ بارش کے باعث درخت، پودے اور عمارتیں دھل کر صاف ہو گئی تھیں اور ان کے رنگ پہلے سے زیادہ شوخ اور نکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آبی بخارا سے بوجھل ہوا کے نم جھونکے جسم سے ٹکراتے تھے تو ایک سکون کا احساس ہوتا تھا، لیکن وکاس کو موسم کی اس خوبصورتی اور خوشگواریت کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی طبیعت پر ایک بوجھل پن سا طاری تھا اور بار بار دل پر ایک لہر سی اٹھتی تھی۔ کل شام ڈھلے ملنے والی دو بڑی خبروں نے اسے اس کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔
پہلی خبر معاذ کی والدہ سعیدہ بیگم کے حوالے سے ملی تھی۔ وہ سعد کے اغوا کے بعد ہونے والے ہارٹ اٹیک کے بعد سے مسلسل اسپتال میں زیر علاج تھی اور تمام تر طبی سہولتوں کے باوجود ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی صحت یابی کی راہ میں ان کی جذباتی کیفیت سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ جینے کی امنگ کھو چکی تھی اور جو خود نہ جینا چاہتا ہو اسے دوائیں اور مشینیں کب تک زندہ رکھ سکتی ہیں۔ سعیدہ بیگم کی زندگی کی کہانی بھی کل شام ختم ہو گئی تھی۔ انہیں اسپتال میں ہی ایک اور زبردست ہارٹ اٹیک پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا اور وہ خود غموں سے نجات پا کر پیچھے والوں کو روتا ہوا چھوڑ گئی تھی۔ لواحقین ابھی اس صدمے سے گونگی تھے کہ صرف 2 گھنٹے کے فرق سے انہیں ایک اور عجیب سی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ سرعام اغوا ہو جانے والا سعد بالکل اچانک ہی گھر پہنچ گیا۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں اپنی پھوپھی کے رہائشی علاقے میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا کہ ایک کزن اسے دیکھ کر پہچان لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کی اس طرح گھر آمد گھر والوں کے لیے ایک جذباتی جھٹکا تھا۔ وہ سعد کے بجائے گویا سعد کے سائے کو دیکھ رہے تھے۔ صحت مند اور گورا چٹا سعد تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا اور اس کی گوری رنگت جل کر سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ وہ گھر والوں کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ اعضاء کے مشورے پر اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے مکمل معائنے کے بعد یہ تکلیف دہ خبر سامنے آئی کہ وہ اپنے ایک گردے سے محروم ہو چکا ہے۔ اسے اپنے اغوا کے بعد کی بات یاد نہیں تھی اور وہ بالکل بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اتنے عرصے کہاں اور کن لوگوں کے پاس رہا تھا۔ اس کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے انکشاف کیا تھا کہ اسے اس عرصے میں زیادہ تر بے ہوش اور نیند کی حالت میں رکھا گیا تھا اور زندہ رکھنے کے لیے یقیناً ڈرپس اور غذا کی نلکی کا سہارا لیا جاتا رہا تھا۔ ان 2 خبروں کے ملنے کے بعد وقاص کے لیے خود کو لاہور آنے سے روکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ حقیقتاً وہ سعیدہ بیگم کی موت کی خبر سن کر ہی لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ بے شک وہ علینا کا دکھ بانٹ نہیں سکتا لیکن اس کے غم میں شریک تو ہو جائے۔ وہ سعیدہ بیگم کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور جانے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ سعد کی اس طرح اچانک آمد کی وجہ سے ورثہ کو ان کی تدفین میں قدرے تاخیر کرنا پڑی تھی اور انتقال کے دوسرے دن جنازہ اٹھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وقاص اسی حساب سے بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچا تھا۔ وہ 15 دن دبئی میں رہ کر آیا تھا اور واپس آنے کے بعد بھی اچھا خاصا مصروف رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے معاذ کا کھوج لگانے کی کافی کوشش کی تھی لیکن اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسے جو واحد غیر مصدقہ لیکن اہم اطلاع معاذ کے حوالے سے ملی وہ یہ تھی کہ معاذ کو ایک دن یزدانی کے آفس میں دیکھا گیا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب معاذ اس کے گارڈ کو بے ہوش کر کے اپارٹمنٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ یزدانی اور عرفان اللہ کے کئی ٹھکانوں کا کھوج نکالنے کے باوجود اسے ایسا کوئی سراغ نہیں ملا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ان میں سے کسی ٹھکانے پر معاذ کو رکھا گیا ہو۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جو اس کی رہنمائی کرتا، یہاں تک کہ اس کے خدشات کے برخلاف اسپتال میں داخل مومی کو بھی نہیں چھیڑا گیا تھا۔ اپنے طور پر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ معاذ اپنے دشمنوں کے پاس واپس گیا ہوگا تو انہوں نے اس سے یہ بات اگلوا لی ہوگی کہ اسے فرار کروانے اور اپنے پاس بنا دینے والا کون تھا۔ ایسی صورت میں ان کی طرف سے کوئی منفی رد عمل ظاہر ہونا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اس خاموشی کی وجہ سے اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اور اب وہ سعیدہ بیگم کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور آیا تھا۔ خیالات کی الغار کے دوران ایئرپورٹ سے مطلوبہ جگہ تک کا فاصلہ طے ہونے کا دورانیہ اسے محسوس نہیں ہو سکا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے پکار کر پوچھا اسے کہاں اترنا ہے تو چونک کر ماحول میں واپس آیا اور اپنے پاس موجود مکمل پتے کی مدد سے اس کی رہنمائی کی۔ علاقہ کشادہ تھا۔ اپنی مطلوبہ گلی کے باہر ہی اسے ایک مکان کے سامنے لگا شامیانہ دیکھ لیا۔ ٹیکسی کونے پر ہی رکوا کر اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پیدل اس جانب بڑھ گیا۔ جنازہ اٹھنے میں زیادہ وقت نہیں بچا تھا اس لیے لوگوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وہاں اتنے لوگ تھے کہ کسی سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم کون ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اس سے بھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ بھی معاذ کے غمزدہ نڈھال والے سے گلے ملا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے 2-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے ایک ایمبولینس کو شامیانے کے باہر آ کر رکتا ہوا دیکھا۔ ایمبولینس سے صورت ہی سے بیمار دکھائی دینے والا ایک نوجوان کو سہارے سے اتارا گیا۔ آہ بیچاری سعیدہ بیٹوں کی جدائی کے غم میں جان سے چلی گئی۔ زندگی میں چند گھنٹے اور مل جاتے تو کم از کم چھوٹے کی صورت ہی دیکھ لیتی۔ وقاص کے قریب بیٹھے بزرگوں میں سے ایک نے ایمبولینس سے اترے جوان کو دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں تبصرہ کیا۔ صحیح فرمایا آپ نے، اگر ساتھ پہلے آ گیا ہوتا تو باجی سعیدہ ایک بار پھر جی اٹھتی۔ اپنے گھر اور بچوں میں ہی تو جان تھی۔ اتنی سلیقہ مند اور ہر دم گھر اور بچوں کی فکر میں مبتلا رہنے والی عورتیں کمی ہوتی ہیں۔ انہیں تو اپنے بچوں کی اتنی فکر رہتی تھی کہ اس ڈر سے کہ بچوں کی صحت خراب نہ ہو جائے وہ چیزیں بھی گھر پر ہی تیار کرتی تھی جنہیں عموماً بازار سے تیار حالت میں خریدا جاتا ہے۔
گھر کے تیار کردہ جیم جیلی، مارمیلڈ، اچار، مربے اور پاپڑ ہم نے باجی سیدھا کے گھر میں ہی دیکھے تھے، اور ستم دیکھی کہ اتنی محبت سے بنائے گئے گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ تقریباً 40 سالہ ایک اور صاحب بزرگوار کی بات کی تائید میں تبصرہ کیا۔ وقاص کے کان ان تبصروں کو سن رہے تھے اور نظریں ساتھ پر لگی ہوئی تھی۔ اسے سہارا دے کر چلانے والے گھر کے گیٹ کے اندر لے جا رہے تھے۔ اسے اندر پہنچنے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اندر سے تیز آہو بکا اور سسکیوں کا شور اٹھا۔ یقیناً ساتھ کو سامنے پا کر قریبی رشتہ دار خواتین کا جواب دے گیا تھا، میں اندر جا کر سنبھالتا ہوں۔ بزرگوار شور سن کر بے چین ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ ان کی بات پر جوابی تبصرہ کرنے والے شخص نے سہارا دے کر انہیں اٹھنے میں مدد دی اور گھر کے گیٹ تک لے گئے۔ بزرگوار اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آہو بکا کا سلسلہ دھیما پڑ گیا۔ ذرا دیر بعد بزرگوار سعد اور اس کو سہارا دینے والے لوگ باہر آتے دکھائی دیے۔ سعد کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر بزرگوار اعلان کرنے والے انداز میں غمزدہ لہجے میں بولے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ جو محرم حضرات میت کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ اندر چلے جائیں، ساتھ ہی جنازہ بھی اٹھا لیا جائے، ظہر کی اذان بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ اس اعلان کے بعد وقاص نے معاذ کے والد سمیت چند عمر رسیدہ اور جوان حضرات کو گھر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ مرد حضرات اندر پہنچے تو ایک بار پھر آہو بکا کا شور بلند ہوا۔ اس شور میں بھی اسے کلمہ شہادت پکارنے والے کی آواز سنائی دے گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس نے بھی دھیمی آواز میں کلمہ پڑھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فطری طور پر اس کی نظریں گھر کے گیٹ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کلمہ شہادت کی آوازوں کے ساتھ اس نے مرد حضرات کو کندھوں پر جنازہ اٹھائے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ جنازے کے پیچھے پیچھے کچھ خواتین بھی گیٹ تک گئی تھی۔ ان خواتین میں اس نے اسے بھی دیکھا جسے ایک ہی بار دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی بار اس نے دیکھا تھا کہ وہ پریشان اور اداس ضرور تھی، لیکن اس کا حسن کھلے ہوئے سرخ گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔ آج اس گلاب کو غم کی مسموم ہوا نے مرجھایا ہوا سا کر دیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھی۔ سر کے بال بے ترتیب تھے اور کئی لٹیں اس کے زرد رخساروں پر جھول رہی تھی۔ ملجے کے لباس پر اوڑا گیا ہم رنگ آسمانی دوپٹہ ایک شانے پر ٹکا تھا اور نیچے کو لٹک کر پیروں تک آ رہا تھا۔ اس سارے منظر میں وقاص کے لیے سب سے تکلیف دہ شے اس کے رخساروں پر ایک تواتر سے بہتے ہوئے آنسو تھے۔ یہ آنسو شاید کسی پل بھی نہیں رکے تھے، اس لیے اس کی خوبصورت آنکھیں اس حد تک متورم ہو رہی تھی کہ انہیں پوری طرح کھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کم عمری میں غم در غم کے سلسلے نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، اور ماں کی جدائی کا صدمہ تو یقیناً سب سے بڑھ کر جان کا تھا۔ ماں کو ڈولے میں لٹا کر کاندھوں پر سوار جاتے دیکھ کر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ تڑپ التجا بن کر اس کی پکار میں در آئی، امی مجھے چھوڑ کر مت جائیں امی۔ یہ پکار ایسی دل خراش تھی کہ وقاص کو اپنا دل چرتا ہوا محسوس ہوا۔ خواتین نے منہ میں دوپٹے ٹھونس کر اپنی سسکیوں کو روکا۔ معاذ کے والد خاور صاحب جو دائیں جانب سرہانے سے جنازے کو کندھا دیے ہوئے تھے، پہلے سے زیادہ نڈھال اور زرد پڑ گئے، اور مردوں میں بھی کئی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس موقع پر ایک ادھیڑ عمر خاتون اور حسین و جمیل لڑکی نے آگے بڑھ کر علینا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ باہوں کا سہارا پاتے ہی وہ ہوش و خیز سے بیگانہ ہو گئی۔ اسی وقت ایک لڑکے نے کھلے ہوئے گیٹ کو بند کر دیا اور منظر وقاص کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ جنازہ اب شامینے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ دیگر مرد حضرات کی طرح وقاص بھی جنازے کے پیچھے چل پڑا۔ سعد اب بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور پریشانی کے تاثرات ضرور تھے، لیکن آنکھوں میں ایک خالی پن سا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس صورتحال کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ جتنے طویل عرصے بے ہوشی اور نیند کی حالت میں رکھا گیا تھا، اس کی یہ حالت قابل فہم تھی۔ اسے مکمل حواسوں میں آنے کے لیے کچھ وقت اور طبی امداد درکار تھی۔ بہت برا ہوا سیدہ خالہ کے خاندان کے ساتھ، تو لگتا ہے کہ کسی کی نظر کھا گئی۔ وقاص کے ساتھ چلتے ہوئے دو لڑکوں میں سے ایک نے دھیمی آواز میں اپنے ساتھی سے کہا، برا تو ہوا، لیکن جانے کس چکر میں جس میں یہ لوگ بھی پھنس گئے۔ مجھے تو لگتا ہے معاذ بھائی کسی غلط معاملے میں ملوث ہو گئے تھے جس کی سزا سارا خاندان بھگت رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ وقاص کو اس لڑکے کا یہ تبصرہ بہت برا لگا، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ زندگی میں اس نے بڑے تلخ روپ دیکھے تھے، اس لیے ویسی باتوں کو برداشت کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اب بھی ان لڑکوں سے الجھنے کے بجائے قدموں کی رفتار بڑھا کر ان سے آگے نکل گیا۔ کچھ دیر جنازے کو کندھا دیا تو اپنی ماں یاد آ گئی۔ باپ کی تو کبھی اس نے صورت نہیں دیکھی تھی، بس ماں تھی جس کے سائے سے وہ کم عمری میں ہی محروم ہو گیا تھا۔ ماں کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے وہ اس بات سے آگاہ تھا، اور علینا کے دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ دکھی دل سے قریبی قبرستان تک کا سفر طے کرنے کے بعد وہ باقی لوگوں سے قدرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تدفین کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ واپس پلٹنے لگے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا اور قبرستان میں ہی رکا رہا۔
सब लोग वापस चले गए तो इसने गोरकन की झोपड़ी का रुख किया और चंद नोट इसके हवाले करके बोला, अभी जिस कब्र में तदफीन हुई है इसका ख्याल रखना बाबा। मेरा तो काम यही है बेटा, अपनी ताकत के मुताबिक अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। बूढ़े गोरकन ने इसे जवाब दिया। फिर अफसरदा लहजे में बोला, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने बड़ी दुनिया देखी है। यहाँ लाए जाने वालों के वाली वारिस कुछ दिन तो रोते तड़पते यहाँ आते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का रास्ता भूलने लगते हैं। कुछ ईद बरात पर चक्कर लगा लेते हैं और कुछ को इसकी भी तौफीक नहीं होती। ऐसी कब्रों का फिर नामो निशानी मिट जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सच है। ऐसी कब्रों को हम खुद मिस्मार करके नए आने वाले मुर्दों के लिए जगह बना देते हैं। अपनी रो में बोलता हुआ बूढ़ा कुछ ख्याल आने पर चौंक कर इससे पूछा, तुम्हारा मैयत से रिश्ता क्या है? वो मेरी माँ जैसी थी। इसने आयता से गोरकन को जवाब दिया और वहां से चल पड़ा। वापसी के लिए एक बार फिर इसी मुकाम से गुजरना था जहां सईदा बेगम की कब्र बनाई गई थी। अभी वो कब्र से कुछ फासले पर था कि इसने एक शख्स को वहां देखा। वो मोबाइल फोन हाथ में लिए मुख्तलिफ जावियों से कब्र की तस्वीरें खींच रहा था। वकास ने सईदा बेगम की आखिरी रसूमात में शिरकत के दौरान पहले घर और बाद में कब्रिस्तान में 2-3 न्यूज चैनल्स के नुमाइंदों को देखा था, लेकिन ये शख्स इन लोगों से कतई मुख्तलिफ था। इनका अंदाज प्रोफेशनल था और उन्होंने अपने गलों में अपने चैनल्स के कार्ड लटका रखे थे, जबकि ये शख्स कुछ मशकूक सा लग रहा था जो सब लोगों के जाने के बाद तस्वीरें बना रहा था। ए कौन हो तुम? वकास ने दूरी से पुकारा तो इसने पहले ठिठक कर इसको देखा, फिर पलटकर कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भाग खड़ा हुआ। खबरदार रुक जाओ, वकास चिल्लाया और खुद भी इसके पीछे भागा। भागने में इसकी रफ्तार जितनी तेज थी ये मुमकिन नहीं था कि वो शख्स इससे बच निकलता, लेकिन किस्मत की खराबी इसका पैर किसी चीज में उलझा और वो बुरी तरह गिर गया। इसने कोशिश की फुर्ती से उठकर इस शख्स के ताक़ुब में दौड़ा, लेकिन इसका पैर बुरी तरह उलझा हुआ था। वो एक खुदरो जंगली बेल थी जो इसके पाँव में लिपट गई थी। इसने झटके देकर पाँव को बेल की ग्रिप से आजाद कराया और एक बार फिर इस शख्स के पीछे लपका, लेकिन इस दौरान वो शख्स काफी आगे निकल चुका था। वकास ने दरमियानी फासला कम करने की जान लड़ा दी, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने इसका साथ दिया। कब्रिस्तान से निकलते हुए शख्स उछलकर एक बाइक पर सवार हुआ और किक लगाकर वहां से हवा हो गया। इसके पास सवारी होती तो वो भी इसके पीछे जा सकता था। फिलहाल हाथ मलता रह गया। वो मशकूक शख्स कौन था और यूं कब्र की तस्वीरें खींचने के पीछे इसका क्या मकसद था? ये सवालात एक चुभन की तरह इसके जहन में ही रह गए। एक के बाद एक चैनल बदलते आलम शाह का जब किसी भी प्रोग्राम में दिल न लगा तो इसने बेजारी के आलम में टेलीविजन बंद करके रिमोट एक तरफ फेंक दिया। पता नहीं कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था या इसकी अपनी ज़हनी और कल्बी कैफियत ऐसी नहीं थी कि किसी चीज़ में दिल लग सकता। इसे अस्पताल से घर मुंतकिल हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। मजमूई तौर पर अब वो बेहतर हालत में था, लेकिन अम्मा साईं जिन्हें शहर आने के बाद सारी सूरत हाल के बारे में सही इल्म हुआ था, इसे मुस्तकिल तौर पर बिस्तर पर लिटाए रखने पर मुसर थी और हर वक्त इसको ऐसी चीज़ें खिलाने पर कमर बस्ता रहती थी जिनके इस्तेमाल से खून बनता और जिस्म को ताकत मिलती। इनकी इतनी तवज्जो का इसकी सेहत पर मस्बत असर भी पड़ रहा था, लेकिन जहनी कोफ्त और जज्बाती उलझने अपनी जगह थी। आसिया का कोई खोज न लग सकने की वजह से वो अभी तक बहुत से लोगों की नजरों में मशकूक था और इसका असर बराह रास्त सदाकत शाह के वोट बैंक पर पड़ा था। मुखालिफ ग्रुप ने इस मामले में बहुत प्रोपगंडा किया था और लोगों को बदजन करने में कामयाब रहा था। नतीजतन सदाकत शाह पहली बार अपनी सीट हार गए थे। इनकी हार की वजूहात में एक वजह यह थी कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन ठीक से चला नहीं सके थे। पे दर पे पेश आने वाले वाकयात ने ढाल करके रख दिया था। फिर वो मुखालिफिन की तरह ओछत कंडे इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे। सो शिकस्त इनका नसीब ठहरी। बाप की शिकस्त पर आलम शाह ने फितरी तौर पर दुख महसूस किया था और इस बात का अफसोस था कि हर साल की तरह इस साल वो इलेक्शन की मसरूफियात में इनका साथ नहीं दे सका था। इनकी शिकस्त के अलावा इसके लिए दूसरी तकलीफ देश है माज और इसकी फैमिली के मामलात थे। माज हनूज गायब था। इसका छोटा भाई साल अगवा के बाद अपना गुर्दा गवा कर वापस आ चुका था, लेकिन इसके पास किसी को बताने के लिए कुछ नहीं था। माज की वालदा की वफात ने अलमिया की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया था। साहिब फराश होने की वजह से वो इनके जनाजे में शिरकत के लिए लाहौर नहीं जा सका था और माज के वालिद से महज टेलीफोन पर ही ताज़ियत करके रह गया था। गम और परेशानियों के मारे इसके वालिद ने किसी से कोई शिकवा नहीं किया था, लेकिन आलम शाह अपनी जगह शर्मसार था कि वो दोस्ती के ताल्लुक को उस तरह नहीं निभा सका था जैसा कि इस रिश्ते का हक था, और माजन जाने में ही इस पर एक एहसान कर गया था। सजल और मौजम शाह की अगवाकारों से निजात माजी की मरहून मन्नत थी, लेकिन माज खुद कहाँ था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। फोन क्यों नहीं उठा रहे पुत्र? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? सोचों में गुमो बहुत दूर निकल गया था। अम्मा साईं की आवाज़ से चुकाया और मुसलसल बजते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ। स्क्रीन पर मौजम शाह का नाम जगमगा रहा था। इसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मौजम शाह ने इससे दरियाफ्त किया।
अम्मा साईं के रहम करम पर हूँ। इसने सोफे पर पराजमान हो जाने वाली अपनी वालिदा की तरफ देखते हुए जानबूझकर बेचारगी का इजहार किया, जिस पर उन्होंने इसे मोहब्बत भरी खफगी से घूरा। ये तो अच्छी बात है। ये माँ ही होती हैं जो सरकश घोड़े जैसे बेटों को लगाम में डालकर रखती हैं। मुअज्जम शाह ने हंसकर कहा, लेकिन इसकी हंसी में वो ताजगी नहीं थी जो खुशबाश मुतमिन आदमी की हंसी में होती है। आप शहर कब पहुंचने हैं अद्दा? अम्मा साईं का ख्याल है कि अब आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए। माँ की तरफ से इशारा मिलने पर इसने बहनोई से पूछा। मुझे खुद भी इस बात का एहसास है, लेकिन यहाँ के मामलात ही मेरी जान नहीं छोड़ रहे। इलेक्शन का हंगामा तो जैसे तैसे निमट गया, लेकिन बाबा साईं को बिल्कुल चुप लग गई है। एक तो जमीन हाथ से जाने का गम, दूसरे फूफा साईं की आबाई सीट से शिकस्त, वो बिल्कुल ही बुझकर रह गए हैं। और जो मामला पहले वो देखते थे वो भी अब मुझे देखने पड़ रहे हैं। मुअज्जम शाह ने थके थके लहजे में जवाब दिया। जमीन के मामले में कोई पेशरफ्त हुई या नहीं? इसने हमदर्दी से पूछा। पहले तो लतीफ सोमरू इलेक्शन की मसरूफियत का बहाना बनाकर हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं इससे मुलाकात का वक्त लेने में कामयाब हो गया हूँ। आज ये मुलाकात होनी है। मुलाकात हो जाए तो मैं कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। सजल को भी मैंने ये बात बता दी है। वो समझदार और बहादुर औरत है। उसने मुझे तसल्ली दी है कि मैं इसकी तरफ से फिक्रमंद ना हूँ और इत्मीनान से अपने काम निपटा लूँ। मुअज्जम शाह ने इसके सवाल का मुफस्सल जवाब दिया। सजल वाकई आम खवातीन के मुकाबले में बहुत बहादुर और मामला फहम है, लेकिन ऐसी औरतों की भी बहरहाल जज्बात होते हैं और इस वक्त आपसे बढ़कर कोई इससे जज्बाती सहारा नहीं दे सकता। इसने दबे अल्फाज में मुअज्जम शाह को जताया। मैंने कहा ना कि मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा। मुझे खुद भी इसका एहसास है। मुअज्जम शाह ने से यकीन दहानी करवाई और इधर उधर की बातें मजीद करने के बाद फोन बंद कर दिया। कल आने का कह रहे हैं अद्दा मुअज्जम? आलम शाह ने अपनी तरफ मुतवज्जो माँ को बताया। वो तो रोजाना ही कल कल करता है। हमारे यहाँ की औरतों की आधी जिंदगी अपने मर्दों की फुर्सत के इंतजार में ही गुजर जाती हैं। उन्होंने सुनकर खफगी का इजहार किया। मर्द तो मसरूफ रहते ही हैं। अब इस बात का शुक्र अदा करें कि हमारे यहाँ के मर्दों की मसरूफियत गलत नोयत की नहीं। कभी लतीफ सोमरू के खानदान की औरतों से मुलाकात तो पूछिएगा वो किस हाल में रहती हैं। आलम शाह फौरन अपनी सिंध की हमायत में खड़ा हो गया। अल्लाह साईं का करम है, हम जद्दी पुश्ती जिम्मेदार लोग हैं। लतीफ सोमरू के खानदान की तनानातों में अंग्रेजों की गुलामी से जमीनें मिली हैं और ना हमने लोगों को धोखा देकर हथियाई है। इसलिए तुम हमारे खानदान का इसके खानदान से मुकाबला ना ही करो तो बेहतर है। उन्होंने जरा सी नाक चढ़ाकर बेटे को जवाब दिया तो हंस पड़ा। फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं जरा थोड़ी देर के लिए लॉन में जा रहा हूँ। घर में रह रहकर तबीयत सुस्त हो गई है। ताज़ा हवा में सांस लेकर शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तबीयत घर में रहने से नहीं, कमजोरी से सुस्त हो रही है। कल एक गोट से देसी मुर्गों के चूजे मंगवाती हूँ। इसकी यखनी पियोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने फिक्रमंदी से अपने अज़म का इजहार किया। मुझे तो लग रहा है कि मैं खा खा कर ही सुस्त पड़ता जा रहा हूँ, आलम शानी ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा और इनके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से बाहर निकल गया। इस रात वो खाना खाकर सोने लेटा तब भी तबीयत की बेचैनी और इज़्तिराब अपनी जगह कायम था। कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। आज सजल भी रात के खाने में शरीक नहीं हुई थी। अम्मा साईं ने बताया था कि इसकी तबीयत कुछ सही नहीं और वो बेचैन सी है। बेचैन वो भी था और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जल्द सोने की कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था। इस नाकाम कोशिश के दौरान इसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो चौंक गया और फौरन उठकर दरवाजा खोला और सामने माँ को देखकर मजीद चौंका। आलम पोते, सजल की तबीयत बिगड़ रही है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कह दिया है, लेकिन घर का कोई मर्द भी तो साथ होना चाहिए, इसलिए हमारी नींद खराब की। इसे देखते ही उन्होंने परेशानी के आलम में बताया, मैं अभी सोया नहीं था, अच्छा हुआ आपने मुझे इत्तला कर दी। आप लोग सजल को लेकर आए, मैं भी आता हूँ। इसने जिम्मेदारी के गहरे एहसास के साथ इन्हें जवाब दिया और फुर्ती से शब ख्वाबी का लिबास तब्दील करके बाहर निकला। अम्मा और मोमल भी सजल को सहारा दिए हुए ले आई और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर इसे दरमियान में बिठाकर खुद दाएं बैठ गई। परेशानी के बावजूद तीनों खवातीन मुकम्मल पर्दे में थी। आलम शाह ड्राइवर के साथ अगली नशिस्त पर बैठा और इसे गाड़ी चलाने का इशारा किया। ड्राइवर कोई और नहीं था, इनका सबसे वफादार मुलाजिम सरमद था, जिसने सूरत हाल की नजाकत को समेटे हुए गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ा दी। लग्जरी कार तेज रफ्तारी के बावजूद सड़क पर इतनी सुबक दौड़ रही थी कि इसके सवारों को झटके नहीं लग रहे थे, लेकिन सजल शाह जिस तकलीफ में मुब्तला थी उसे दोहरा किए दे रही थी। आलम शाह ने एक बार यूं ही पलटकर पीछे देखा तो सजल की पेशानी से बहकर टप टप गिरता पसीना दिखाई दे गया। तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश में इसने अम्मा साईं का हाथ मजबूती से अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया हुआ था, जबकि मोमल धीरे धीरे इसकी पीठ से आ रही थी। आलम शाह ने एक नजर देखने के बाद अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। इसे मालूम था कि इसकी बहन इतनी शर्मोहया और बर्दाश्त वाली है कि जिस तकलीफ पर औरतें वावेला शुरू कर देती हैं, इसे भी बगैर आवाज निकाले खामोशी से सह जाएगी। अस्पताल तक का फासला तय करने में सचमुच इसे सज्जल की मामूली सी सिसकी भी सुनाई नहीं दी। अस्पताल पहुंचकर सारे मामलात वहां के अमले ने संभाल लिए।
سجل کو لیبر روم میں لے جایا گیا جبکہ اماں سائیں اور مومل کو خواتین کے لیے مخصوص ویٹنگ روم میں بھیج دیا گیا۔ وہ کسی بھی ضرورت کے وقت مومل کو موبائل پر کال کرنے کی ہدایت دے کر خود کوریڈور میں رکھی بینچز میں سے ایک پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بے چینی اور خالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اسے معظم شاہ کو سجل کے اسپتال میں موجودگی کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ اطلاع دینے کے لیے اس نے موبائل نکالا ہی تھا کہ مومل کی کال آ گئی۔ وہ خاصی پرجوش اور جذباتی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت سنتے ہی چڑھے ہوئے سانس کے ساتھ بولی، مبارک ہو ادا، اللہ سائیں نے ہم دونوں کو بھانجے کی نعمت سے نوازا ہے۔ خیر مبارک، سجل تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اسپتال پہنچتے ہی اسے اتنی جلدی خوش خبری ملنے کی سے توقع نہیں تھی۔ جی مجھے زیادہ نہیں پتا، وہ اندر ہی ہیں اور اماں سائیں انہیں دیکھنے گئی ہیں۔ مومل نے جھجکتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر ہی ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، میں ذرا گاؤں فون کر کے ادا معظم اور دوسرے لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس نے مومل کی کال کاٹی اور معظم کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر کال ریسیو کی گئی۔ مبارک ہو ادا معظم، اللہ نے اپنا کرم کیا ہے اور آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے دوسری طرف سے ہیلو بولے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا اور پرجوش لہجے میں خوشخبری سنا دی۔ جواب میں پہلے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی روتی ہوئی آواز آئی، غضب ہو گیا سائیں معظم شاہ کو گولی لگ گئی ہے۔ اطلاع تھی کہ اس کے کانوں میں سور پھونکا گیا تھا۔ اسے لگا کہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اچھا یار چلتا ہوں، تو اپنا خیال رکھنا اور ڈاکٹر کی ہر ہدایت پر عمل کرنا۔ ڈاکٹر نے مجھے پورا یقین دلایا ہے کہ تیری ٹانگ پھر سے پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ فزیو تھراپی سے بھی میں نے تیرے لیے ٹائم لے لیا ہے، 15 دن بعد تیری فزیو تھراپی شروع ہو جائے گی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد تو چنگا والا ہو کر چلنے پھرنے لگے گا۔ وہ بہت دیر سے مومی سے ملنے آیا ہوا تھا، اب رخصت ہونے لگا تو ایک بار اس کے سامنے وہی باتیں دہرائی جو پہلے بھی کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں وکی، میری اتنی ٹینشن مت لیا کر، جو قسمت میں لکھا ہوگا اسے بھگت لوں گا، لیکن تیری اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں لگتی۔ مومی نے اسے اپنی طرف سے تسلی دیتے ٹوکا، جو پھیکی سی ہنسی ہنستی ہے۔ اسے کسی سے اپنا دل کا حال کہنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے مومی دوست ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا دوست کہیں دل ہار چکا ہے اور اب کسی کے غم میں خود بھی ہلکان ہوا پھرتا ہے۔ نیلی یادوں سے میری طرف سے پوچھنا، کئی دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ وہ جانے کے بالکل تیار کھڑا تھا اور مومی سے الوداعی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھی تو تمہیں یاد کر رہی تھی، لیکن آج کل مصروف بہت ہے، نئے بندے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں سے مشکل ہو رہی ہے، اس لیے ماسٹر سے زیادہ پریکٹس کروا رہا ہے۔ بیچ میں کسی وقت مومی کو لگا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہی چکر لگا پاتی ہے۔ مومی نے اسے بتایا، آئے تو اس میری طرف سے پوچھنا، اس نے کہا، پھر مومی سے مصافحہ کر کے باہر نکل گیا۔ ابھی دروازے نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، لالا عیسیٰ کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ السلام لالا، کیسے یاد کیا؟ فوراً ہی کال ریسیو کی اور ادب سے پوچھا، تیرے کو بولنا تھا کہ آج رات 9 بجے کا ڈنر سوٹ پہن کر تیار رہنا، تیرے کو اپنے ساتھ ایک جگہ جانے کا ہے۔ لالا نے اسے بتایا اور حسب عادت اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ لالا کے حکم سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، بس گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور موبائل جیب میں رکھ کر موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ ٹھیک 9 بجے حسب ہدایت تیار ہو کر وہ لالا کے روبرو پہنچ چکا تھا۔ ادھر بھی پورے اہتمام سے تیاری کی گئی تھی۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں لالا بھی بڑا جچ رہا تھا۔ وہ بہت کم اور اس انداز میں تیار ہوتا تھا اور عموماً رف سے کپڑے ہی پہنتا تھا، اس لیے وقاص کو لگا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی خاص کام سے لے جا رہا ہے۔ لالا کی آرام دہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتے منتظر رہا کہ لالا اسے بریفنگ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور لالا ہلکے پھلکے موضوعات پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ آخر کار سفر تمام ہو گیا اور گاڑی ایک 5 سٹار ہوٹل کی پارکنگ میں جا رکی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر پچھلی جانب کا دروازہ کھولا تو لالا اسے اپنے ساتھ لے باوقار انداز میں داخلی دروازے کی جانب بڑھا، جہاں باوردی مؤدب دربار نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے اندازے کے برخلاف لالا نے ڈائننگ ہال کا رخ نہیں کیا اور سیدھا ریسیپشن کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں چست کوٹ پتلون میں ملبوس دو طرح لڑکیاں ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے موجود تھیں۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں سر؟ لالا ریسیپشن کے سامنے رکا تو ان میں سے ایک نے مؤدب لہجے میں انگریزی میں دریافت کیا۔ لالا نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سلور کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کارڈ دیکھ کر لڑکی پہلے سے زیادہ چونکی اور مؤدب نظر آنے لگی اور فوراً ہی اپنے سامنے لگے پینل پر موجود ایک بٹن دبا دیا۔ رد عمل میں 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص چراغ کی جن کی طرح نمودار ہوا۔ سلور کارڈ گیس، لڑکی نے اس سے صرف 2 لفظ کہے اور وہ لالا کے قدموں میں بچھنے لگا۔ بے پناہ عزت و احترام سے انہیں ایک لفٹ میں سوار کرایا گیا۔ لفٹ نے اوپر کی کسی منزل کی طرف جانے کے بجائے انڈر گراؤنڈ سفر کیا اور چند ہی سیکنڈوں میں رک گئی۔
लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर वो बाहर निकले तो एक निक्सिक से तैयार हसीन और नाजुक औरत इसे अपने से तकरीबन 3 गुना वजनी मर्द के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मिस्टर ईसा, मोस्ट वेलकम। मुझे यकीन था कि आप हमारी दावत जरूर कबूल करेंगे। औरत ने खुश आमदीद कहने में पहल की और गर्मजोशी से लाला से मुसाफा किया। आपकी दावत को कौन काफिर रद्द कर सकता है मिसिस खान? लाला ने खुश अखलाकी से जवाब दिया और इसके शोहर से हाथ मिलाने लगा। औरत वकास के तो मुतवज्जो हो गई और मुस्कुराते से हाथ मिलाया। इसकी मुस्कुराहट और मुसाफे दोनों में बेबाकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर ईसा का कोई बेटा भी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। इसकी आवाज में बड़ा लोच था। मैं लाला का बेटा नहीं, राइट हैंड हूँ। वकास ने इसकी तस्दीक की। रेली, देखने में तो आप दोनों बिल्कुल बाप बेटे लग रहे हैं। इसने हैरत के इज़हार के लिए आंखें फैलाई। विकी को आप मेरा बेटा ही समझिए, बहुत अजीज है ये मुझे। लाला ने इसका तबसरा सुन लिया और चुनाचे पलटकर बोला, आपको अजीज है तो समझे, हमें भी इन्हें अजीज ही रखेंगे। इसने खास अदा से कहा और जुमले के इख्तिताम पर अपनी मुतरन्नम हंसी का जादू जगाया। इतनी गुफ्तगू के बाद इन्हें एक बड़े हॉल में इनके लिए मखसूस मेज तक पहुंचाया गया। हॉल में और भी कई अफराद मौजूद थे, जिनमें से कुछ के चेहरे वकास के लिए शनासा थे और कुछ को वो नहीं जानता था। शनासा चेहरों में इज़दानी और इरफानुल्लाह भी शामिल थे। दराब खान और इसकी बीवी सोनिया खान से अपन की हाल ही में दोस्ती हुई है, मतलब के लोग लगे, इसलिए दोस्ती को गहरा करने के लिए फैसला कर लिया और आज इसकी दावत पर यहाँ चला आया। लाला ईसा ने धीमी आवाज में इसे बताया तो उस सर हिलाकर रह गया। लाला को अपना धंधा चलाने के लिए सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों और सनतकारों समेत दीगर बाअसर शख्सियात से ताल्लुक बनाकर रखने पड़ते थे, इसलिए वो इन लोगों से मिलता जुलता रहता था। इन मौक़ों पर वो कास्बी कभी कभार इसके साथ मौजूद रहता था, लेकिन सोनिया और दराब खान से ये इसकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने एक 5 स्टार होटल के स्पेशल हॉल में दावत का एहतमाम करके साबित कर दिया था कि वो बहुत ऊंची पार्टी है। इंतजामात से भी इनकी अमारत का एहसास हो रहा था। बावर्दी बैरे भरी ट्रे हाथ में लिए मुसलसल इर्द गर्दिश कर रहे थे। सॉफ्ट ड्रिंक्स से ज्यादा शराब पी जा रही थी। लाला ईसा भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। दूसरी तरफ सोनिया और दराब खान स्टेज पर चढ़ गए और मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा करते हुए बताने लगे कि ये दावत महज मिल बैठने का एक बहाना है और कोशिश की गई कि दावत में सारे दोस्त दिल भर के एंजॉय कर सकें। सारे लोगों ने तालियां बजाकर इन मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की। फिर गोया बाकायदा पार्टी शुरू हो गई। म्यूजिक, रोशनी, खुशबुएं, खनखनाते कहके और लज्जत कामोदहन का बेहतरीन इंतजाम सब कुछ था इस पार्टी में, लेकिन वकास बेजारी महसूस कर रहा था। एंजॉय करो यंग मैन, आजकल तुम बहुत डल नजर आ रहा था, इसलिए अपन तुझे लेके इधर आया। लाला इसे टोक कर कुछ लोगों से मिलने के लिए उठ गया, लेकिन वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा। इसकी ज्यादातर तवज्जो इस्तानी और इरफानुल्लाह पर थी। यही वो लोग थे जिनसे वो मास के बारे में कुछ जान सकता था, लेकिन मसला यही था कि वो इन्हें इस बात पर कैसे आमादा करता कि वो अपनी जुबान खोल दे। अपने लोगों के जरिए इनकी खोज लगाने की तरकीब तो अभी तक कारगर साबित नहीं हुई थी और सीधे सीधे इन पर हाथ डालने में लाला की नाराजगी का खदशा था। इसे मालूम था कि ये 2 अफराद लाला के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल है। क्या इज़दानी साहिब ने आपके बैल चुरा लिए हैं जो इन्हें यूं घूर घूर कर देख रहे हैं? बहुत करीब से शौकी के साथ किए गए इस सवाल पर चौंक कर इसने अपनी गर्दन मोड़ी तो सोनिया खान को करीब खड़े पाया। मैं तो बस ऐसे ही लोगों को देखने में मसरूफ था। शायद इज़दानी साहिब पर नजरें ज्यादा देर टिक गई तो आपने नोटिस ले लिया। नोटिस लेना तो बनता है। एक हैंडसम नौजवान अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए हसीनों दिलरुबा चेहरों को छोड़कर एक उधेड़ुमर आदमी को देखने में मसरूफ, तो ये सीधी सीधी हक तलफी हुई ना। इसने गोया शिकायत की। आप चाहे तो इसे बजोकी का नाम भी दे सकती हैं, वकास ने तुरंत जवाब दिया। लोगों का ज़ोक बदलना हम खूब जानते हैं, बस 1 मिनट इंतजार फरमाइए। वो बदमजा हुए बगैर शोखी से बोली और इसकी तरफ से लुत्फ लेने वाले अंदाज में देखने लगी। खूबसूरत होने के बावजूद वो इस औरत से उलझन महसूस कर रहा था, लेकिन इजहार इसलिए मुमकिन नहीं था कि वो मेज़बान थी और इसे आदाब मेज़बानी निभाने थे। 1 मिनट का अरसा गुजरा तो हाल की रोशनी मध्यम पड़ गई और डांसिंग फ्लोर जगमगाने लगा। साथ ही म्यूजिक की ले भी बदल गई। कम ऑन उसका हाथ थामकर इसे डांसिंग फ्लोर पर ले गई और अपना एक हाथ इसके सीने पर रखकर दूसरा कमर में हमायल कर दिया। वकास को भी मजबूरन इसका साथ देना पड़ा। शुरू में म्यूजिक हल्का था और जोड़े धीरे धीरे रक्स कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक का अंदाज बदलता चला गया और रक्स करने वालों के अंदाज में भी जोश बढ़ गया। सोनिया खान भी बहुत पुरजोश रक्स कर रही थी और वकास को इसका साथ देना पड़ रहा था।
شروع میں میوزک ہلکا تھا اور جوڑے دھیرے دھیرے رقص کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میوزک کا انداز بدلتا چلا گیا اور رقص کرنے والوں کے انداز میں بھی جوش بڑھ گیا۔ سونیا خان بھی بہت پرجوش رقص کر رہی تھی اور وقاص کو اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ سونیا خان کوئی اتنی معمولی عورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ موجود مرد اس سے قطعی دامن بچا لیتا۔ حسن کی دولت سے مالا مال اس عورت کی باہوں میں باہیں ڈالے وقاص کی بھی دھڑکنیں اتھل پتھل تھیں اور لگوں میں دوڑتا خون گرم سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ میوزک رکنے تک حال کے خنک ماحول کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی اور سانس غیر متوازن ہو چکی تھی۔ سونیا خان کا چہرہ بھی ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی بہت ینگ ہو، جوانی کو انجوائے کرو۔ جوانی اور زندگانی دونوں لوٹ کر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ڈانسنگ فلور سے اترتے ہوئے سونیا خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور ہوا کے جھونکی کی طرح اس سے الگ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد رقص کے دور مزید ہوئے۔ سونیا خان تقریباً ہر بار کسی نہ کسی کی باہوں میں نظر آئی، البتہ اس کا موٹا شوہر سستی سے ایک طرف بیٹھا جام لنڈھاتا رہا۔ یزدانی، عرفان اللہ اور لالا عیسیٰ سمیت ہر اہم شخص سونیا خان کی قربت سے لطف اندوز ہوا۔ پھر رقص کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دیا گیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ حاضرین کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک زبردست آئٹم پیش کیا جا رہا ہے۔ پورے ہال کی روشنیاں بجھا کر آئٹم پیش کرنے کے لیے جس شعلہ جوالا کو سامنے لایا گیا، اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیسی لوگ ویسے بھی بدیسی حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، اس پر ترا یہ کہ وہ حسن بے حجاب اور پارے کی طرح متحرک تھا۔ لوگوں نے اپنی اپنی حیثیتیں بھلا کر غل مچا کر رکھ دیا۔ وقاص کو اس سارے ہنگامے سے بیزاری ہونے لگی، لیکن وہ لالا عیسیٰ کی مرضی کے بغیر وہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ ادھر دیگر لوگ تھے کہ بڑھ چڑھ کر ونس مور کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ رقاصہ ناچتے ناچتے نڈھال ہو کر گرنے کے قریب ہو گئی، لیکن لوگوں کا جوش و خروش ماننا پڑا۔ دو چار تو مست ہو کر سڑک چھاپ گنڈوں کی طرح اپنی جگہ چھوڑ کر رقاصہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس موقع پر نامعلوم مقامات پر پوشیدہ سیکورٹی گارڈ حرکت میں آئے اور رقاصہ کو اس طرح اپنے حصار میں لے لیا کہ کسی بھی فرد تک اس کی رسائی ممکن نہیں رہی۔ وہ لوگ رقاصہ کو اپنے حفاظتی حصار میں لیے خارجی راستے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک گارڈ کے چہرے نے وقاص کو چھپا دیا۔ اس شخص کو کچھ دن قبل ہی اس نے سیدہ بیگم کی قبر کی تصویریں کھینچتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ وقاص کو اس کی اصلیت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ان لوگوں کے پیچھے خود بھی خارجی راستے کی طرف بڑھا۔ حال کی روشنی ابھی تک گل تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ کسی کو اس کے اٹھ جانے کی خبر نہیں ہوگی۔ جب تک وہ باہر آیا، وہ لوگ لفٹ میں سوار ہو چکے تھے۔ اس نے 5 کا روشن ہنسا دیکھا اور دوسری لفٹ میں گھس کر خود بھی 5ویں منزل کے لیے بٹن دبا دیا۔ چند سیکنڈز کے وقت فرق سے وہ بھی 5ویں منزل پر موجود تھا۔ وہ لوگ اس سے چند قدم آگے بائیں جانب کوئی ڈور میں مڑ رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے لپکا۔ اس سے قبل کے وہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی ڈور میں قدم رکھتا، اس کی گردن پر لوہے کا ٹھنڈا لمس جاگا اور ایک سخت سرد آواز نے تنبیہی لہجے میں کہا، "سٹاپ!" وہ اپنی جگہ پر ساکت ہونے پر مجبور ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔